یہ سورہ قمر ہے اور اس میں 55 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ دیکھیں قرآن کے اندر 2 طرح کی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، نازل کی ہیں۔ تو جتنی سورہ ہے یعنی قرآن میں مکمل 114 سورہ ہے، اور 114 سورہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک تو وہ سورہ ہے جو ہجرت سے پہلے اتری ہے، ہجرت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ تو ہجرت سے پہلے جو صورتیں اتری ہے، جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان کو مکی سورہ کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد اتری ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، چاہے وہ کہیں بھی اتری ہو، کہیں بھی نازل ہوئی ہو، مکے میں اتری ہو یا مدینے میں، لیکن ہجرت کے بعد اگر وہ سورہ اتری ہے تو اس سورہ کو مدنی سورہ کہتے ہیں۔ تو قرآن میں یہ 2 طرح کی صورتیں ہیں، اور جب آپ پڑھیں گے قرآن تو آپ کو جو قرآن ہے اکثر اس میں آپ کو بسم اللہ سے پہلے یہ مل جائے گا کہ یہ سورہ کون سی سورہ ہے، سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو ابھی جو ہم سورہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ مکی سورہ ہے۔ مکی اور مدنی سورہ کی کچھ خاصیتیں ہیں۔ مکی سورہ کے اندر جو مضمون ہے، جو بیان ہے، وہ زیادہ قیامت، وعدہ، وعید، جنت، دوزخ اور عقیدے کے بارے میں ہے۔ اس لیے کہ مکہ کے اندر جب قرآن اترنا شروع ہوا، قرآن نازل شروع ہوا، تو ظاہر سی بات ہے ایک ایسی قوم تھی جو اللہ کا انکار کرنے والی تھی، اللہ پر ایمان رکھنے والی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایسی صورتیں اور ایسی آیتیں اتاری جس سے ان کا عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدہ درست ہو، پہلے وہ شرک سے نکل کر ایمان کی طرف آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس وقت آیتیں اتاری مکے کے اندر، اس کے اندر یہ مضمون بیان ہوا۔ اور مدینے کے اندر یا مدنی جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان صورتوں میں زیادہ تر اکثر آپ کو احکام کے بارے میں، مسئلے مسائل کے بارے میں آپ کو باتیں ملیں گی۔ اس لیے کہ جتنی عبادتیں ہیں وہ سب کی سب فرض ہوئی ہیں مدینے میں آنے کے بعد میں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو، یہ ساری عبادتیں مدینے میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرض کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مکے کے اندر وہ ماحول نہیں تھا، ویسا موقع نہیں تھا کہ وہاں پر عبادتوں کو اس طرح سے انجام دیا جاتا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کو انجام دینے کا حکم دیا۔ تو یہ اس طرح ماحول نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکام، سارے مسئلے مسائل مدینے کے اندر اتارے، مدینے کے اندر نازل کیے۔ تو مدنی صورتوں کے اندر یہ چیزیں آپ کو زیادہ ملیں گی، جیسے شراب کا حرام ہونا، جوا کا حرام ہونا اور زنا کا حرام ہونا، یہ ساری چیزیں مدنی صورتوں میں ہیں۔ لیکن جب قیامت کی بات آئے، جب اللہ پر ایمان لانے کی بات آئے، جب تقدیر کی بات آئے، جب اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کی بات آئے، جب دوبارہ اٹھنے کے بارے میں جہاں بیان ہو، تو آپ سمجھ جائے کہ یہ مکی صورتیں ہیں اور یہ ہجرت سے پہلے اتری، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ تو یہ سورہ بھی اسی خاصیت کے ساتھ میں ہے، اس سورہ کا مضمون بھی وہی ہے۔ اس سورہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں، وعدہ وعید کے بارے میں اور انسان کے عقیدے کو درست کرنے والی چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت بالکل قریب آ چکا ہے
قیامت قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دن گزر چکے ہیں ان کے مقابلے میں قیامت بالکل قریب آ چکا ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمارے سامنے بیان کرنا شروع کیا، ہم سے بیان کیا، تو خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان میں کہ قیامت آنے میں اب اتنا ہی بچا ہے، اتنا ہی وقت بچا ہے جتنا کہ اس دن کے ختم ہونے میں وقت بچا ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم سے کب کہی؟ عصر کے بعد میں۔ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، اور عصر کے بعد میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب قیامت آنے میں اتنا ہی وقت بچا ہے جتنا کہ اس دن کے ختم ہونے میں وقت بچا ہے۔ یعنی عصر کے بعد میں بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، معمولی وقت ہوتا ہے دن ختم ہونے میں، تو اب قیامت آنے میں بھی اتنا ہی وقت بچا ہے ان دنوں کے مقابلے میں جو گزر چکے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملایا اور کہا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں کہ میرے آنے کے بعد میں اب قیامت کا انتظار کرو، کیونکہ بہت ہی جلد قیامت میرے آنے کے بعد میں آ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل ملے ہوئے ہیں، میرے آنے کے بعد قیامت کا آنا بہت ہی قریب ہے، بہت ہی نزدیک ہے، لہٰذا اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی تیاری کر لینی ہے، اس لیے کہ وہ قیامت ایسی بھیانک تباہی والا دن ہوگا اور ایسا خوفناک دن ہوگا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، کہ یہ دن بچوں کو خوف کے مارے، ڈر کے مارے بوڑھا بنا دے گا۔ ایسا یہ دن خوفناک ہوگا اور اس کا منظر اتنا خطرناک ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکا ہے، وانشق القمر، اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانشق القمر، اور چاند کے ٹکڑے بھی ہو چکے۔ اس سورہ کا نام سورہ قمر ہے، اور قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ عربی میں قمر کا مطلب چاند ہوتا ہے، شمس کا مطلب سورج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے بیان کیا کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ بھی پیش آ گیا۔ یعنی چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ جیسا کہ مسند احمد کی حدیث کے اندر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام سے موجود ہے یہ حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے۔ کب؟ جب مکہ کے مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم واقعی میں نبی ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے، اور صحابی فرماتے ہیں کہ چاند اس طرح سے ہمارے سامنے دو ٹکڑوں میں بٹ گیا کہ ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر نظر آ رہا تھا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پہ نظر آ رہا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک نشانی تھی، یا ایک معجزہ آپ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ظاہر کیا تھا مکہ والوں کے سامنے، جو مشرکین تھے، جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے، اللہ کے نبی کا انکار کرنے والے تھے، ان کے مطالبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ تو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، لہٰذا اس معجزے کے آنے کے بعد میں اب تمہارے لیے ایمان لانا بالکل ضروری ہو جاتا ہے۔ پہلی امتوں کا یہ حال تھا کہ جب وہ کسی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، نبی سے کچھ کہتے تھے کہ تم اپنے نبی ہونے کی نشانی ہمارے سامنے پیش کرو، ایسا کوئی مطالبہ وہ رکھتے تھے،
پھر جب وہ مطالبہ ان کا پورا ہو جاتا تھا، نبی جب وہ معجزہ ظاہر کر دیتا تھا، اس کے بعد میں اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا تھا۔ اس لیے کہ معجزہ جو ہے یہ کھلی نشانی ہے۔ معجزہ ایک واضح اور کھلی نشانی ہے کہ اس کے آنے کے بعد میں، معجزہ کے آنے کے بعد میں اب کوئی انسان اگر انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف اور صرف ہٹ دھرمی پہ اڑا ہوا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی شوق نہیں ہے اللہ پر ایمان لانے کا، بس یہ صرف اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی پر اور اپنی عناد اور سرکشی پر اڑا ہوا ہے، اس لیے اب یہ ایمان نہیں لا رہا، لہٰذا اب یہ انسان اللہ کے عذاب کا ہی مستحق ہے۔ جیسا کہ صالح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی قوم نے ان سے کہا کہ اگر واقعی میں آپ سچے ہیں اور اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے نبوت دے کر، نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ پورا کیا، لیکن اس کے بعد بھی جب قوم نافرمانی پر اڑی رہی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور پوری قوم کو تباہ اور برباد کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کا ذکر کیا، اور قیامت کے بعد چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر اسی لیے کیا کہ اب دیکھو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو ظاہر ہو چکا ہے، اب جو ہے تمہارے لیے وہ بڑا عذاب جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت، وہ بڑی تباہی، بڑی ہولناکی اب بالکل قریب ہے۔ اگر تم نے اس چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا اور اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے تو، لیکن اس چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی یہ انہوں نے کیا کہا، جو مکہ کے مشرکین تھے، اللہ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، کہ جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ پہلے تو نشانی کا انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ سے معجزے کا مطالبہ کیا، اب یہ معجزہ پورا ہو گیا تو اب یہ اس سے کیسے منہ پھیر رہے ہیں، کیسے یہ اس سے روگردانی کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ہمارے اوپر مسلسل چلنے والا جادو ہے۔ یعنی ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگانا اب شروع کر دیا کہ یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں یہ نبی نے ہمارے اوپر جادو کر دیا، اس وجہ سے ہمارے سامنے ایسا دکھ رہا ہے، ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ حالانکہ یہ بات آج کے دور میں بھی تحقیق سے، اور جب اس کے بارے میں ریسرچ ہوا تو سائنٹسٹ نے یہ ثابت کیا کہ چاند کے اندر ابھی بھی جب چاند مکمل ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں آج بھی ایک درار نظر آتی ہے، وہ پھٹنے کی نشانی اس کے اندر موجود ہے۔ تو آج بھی وہ چیز ثابت ہو رہی ہے، اور اس دور کے اندر جیسا کہ تاریخی روایات ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن تاریخی روایات ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت بھارت دیش کا ایک بادشاہ جو کیرلا کا رہنے والا تھا، کیرلا کے اندر اس کی حکومت تھی، اس بادشاہ نے اس نشانی کو دیکھا تھا، اپنی جگہ سے اس معجزے کو دیکھا تھا، اور پھر اس نے سفر بھی کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ تو یہ ایسی نشانی اور ایسی واضح نشانی جب ان کے سامنے آ گئی، لیکن جن کے دل کے اندر کجروی ہے، جن کے دل کے اندر ٹیڑھا پن ہے، جن کے دل کے اندر ہٹ دھرمی ہے، انہوں نے یہ بہانہ بنا دیا کہ یہ تو ہمارے اوپر جادو ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جادو ہوتا ہے تو صرف جو سامنے ہوتے ہیں ان پر جادو ہوتا ہے، جادو کا اثر سامنے والے پر، کچھ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں کو دھوکے میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن ایک انسان جو دوسرے دیش میں ہے اور ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہ انسان بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ جادو ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس بڑی نشانی کو دیکھنے کے بعد میں یہ بہانہ بنانا شروع کر دیا کہ نبی نے ہمارے اوپر کیا کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پھر سے نبی کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔
وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت فکس کر دیا ہے، ایک ٹائم فکس کر دیا ہے، اس وقت میں اس کے ساتھ میں وہ معاملہ ہوگا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا، اس کے سامنے دو راستے رکھے، یا تو وہ انسان اپنی خواہشات پر چلے یا پھر اللہ کے حکموں پر چلے۔ اگر انسان اپنی خواہشات پر چل رہا ہے، اپنی خواہشات کا غلام ہے، اپنی مرضی کا غلام ہے، جو اس کے دل کے اندر آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ ہٹ رہا ہے، تو پھر اس کے بعد میں یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم فکس کر رکھا ہے جس میں ہر انسان کے ایک ایک عمل کا حساب اور کتاب ہوگا۔ اس وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، ٹائم دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن جب وہ وقت آئے گا تو اس انسان کے ایک ایک عمل کا، ایک ایک سیکنڈ کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹائم فکس کر رکھا ہے، اب اللہ وقت سے پہلے نہیں کرنے والا کسی کے ساتھ میں، جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم فکس کر رکھا ہے اس کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ میں ویسا معاملہ کرے گا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالم پیدا ہو رہے ہیں، بہت بڑے بڑے ظلم کر رہے ہیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے وناشکاری لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ میں ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹائم فکس کر دیا ہے، ایک وقت متعین کر دیا ہے، اس وقت میں ان کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، کہ ہر چیز کا ایک ٹائم فکس ہے، ایک وقت متعین ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے اس کے اعمال کے مطابق اس کا حساب کتاب لے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعتبار سے اس کو بدلہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔